السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ زندگی جیا کرتے تھے۔ آپ کا چال چلن، آپ کا رہن سہن ایک دم ایک عام انسان کی طرح ہوا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار کے کھانے کا خرچ روزانہ 1000 درہم ہے۔ کسی نے آ کر یہ بات آپ کو بتائی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ کو بہت رنج و غم ہوا۔ دکھ بھرے لہجے میں افسوس ظاہر کی کہ جس رقم پر مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں کا حق ہے اسے سپہ سالار اس بے دردی سے اڑا رہا ہے۔ آپ یہ سوچ کر قلم اور دوات اٹھائے اور اپنے سپہ سالار کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں لکھا کہ تم سے کچھ کام ہے، کل دوپہر کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لذیذ کھانے تیار کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی جو کا دلیا بھی بنوایا۔ سپہ سالار ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوج وغیرہ کے معاملات پر اس سے بات چیت شروع کر دی۔ یہ بات چیت کافی دیر تک جاری رہی، یہاں تک کہ مارے بھوک کے اس سپہ سالار کا برا حال ہونے لگا، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب وہ خوب بے تاب ہو گیا اور تکلیف کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے اپنے لیے کھانا منگوایا۔ وہ کھانا جو کا دلیا تھا۔ خادم جو کا دلیا لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو کا دلیا کھانا شروع کر دیا۔ سپہ سالار بھوک کی وجہ سے رہ نہ سکا، اس نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کا دلیا کھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بھی کہ یہ کھانا میرے لیے ہے، آپ کے لیے جو کھانا تیار کرایا گیا ہے وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن وہ مارے بھوک کے رہ نہ سکا اور دلیا کھاتا چلا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے کھانے منگوائے۔ یہ تو میرا کھانا تھا، اب جو یہ سامنے کھانا رکھا ہے یہ آپ کا ہے، یہ آپ تناول فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے کہا۔ یہ سن کر سپہ سالار نے کہا، میں تو دلیا کھا کر ہی سیر ہو چکا ہوں، اب تو ایک لقمہ کی بھی گنجائش۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو کہ اس دلیے پر بمشکل 1 درہم خرچ آیا ہے، اگر تم 1 درہم کے دلیے سے سیر ہو سکتے ہو تو کھانے پر 1000 درہم روزانہ خرچ کیوں کرتے ہو؟ یہ 1000 درہم کے اصل مالک غریب، یتیم اور مساکین لوگ ہیں۔ اگر تم یہ 1000 درہم کو غریبوں یتیموں پر خرچ کرو گے تو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ سننے کے بعد سپہ سالار کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ ان کو شرم آئی اور ان کا سر شرم سے نیچے جھک گیا اور اس نے ساری زندگی یتیموں کا اور بیواؤں کا خیال رکھا اور آخری وقت میں کہا، مجھے ایک انسان نے سبق دیا زندگی کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی بات نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے اقوال سے ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے آزو بازو اپنے پڑوسیوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ ہم گوشت کھاتے ہیں لیکن پڑوسی بھوکا تڑپتا ہے، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور غریبوں کے بچے، یتیموں کے بچے ننگے
ہم سب کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو فرمودات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے بزرگان دین نے جو اقوال، جو فرامین ہم سے کہے ہیں اور جو بتائے ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔